بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم PS5 611 ایتھیکل ایشوز ان سائیکالوجی کا شارٹ لیسن نمبر 26 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 26 کا نام ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن۔ ان دا اسٹارٹڈ آپ اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ آج ہم کانفیڈینشیل انفارمیشنز کے بارے میں بات کریں گے جو ایک تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ سے ملتی ہے، اور یہ ٹاپک بہت ضروری ہے کیونکہ نا یہ ڈائریکٹلی ہماری پروفیشنل ایتھکس سے ریلیٹڈ ہے۔ ان دا اسٹارٹڈ آپ کو ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف کانفیڈینشیل انفارمیشنز میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی سائیکو تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹ سے ملنے والی کانفیڈینشیل معلومات سے نا پرسنل فائدہ ہوتا ہے۔ کانفیڈینشیل کا مطلب ہوتا ہے کہ رازداری یا رازداری والے معاملے یا رازداری والی معلومات، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنا دفعہ نا تھراپسٹ کو اپنے کام کے دوران کلائنٹ سے ایسی معلومات ملتی ہے جو ان کو پرسنل ذاتی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، وہ معلومات جو کلائنٹ ان کو دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک تھراپسٹ جو ہے نا، مطلب کہ مثال دی گئی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو مثال کے طور پر اگر ایک تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹس کے ٹریٹمنٹ کے دوران کسی سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ بزنس ایونٹس کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ معلومات پبلک نالج نہیں ہوتی، تو اگر وہ تھراپسٹ اس معلومات کی مدد سے اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیشن لیتا ہے اور اچھا پیسہ کماتا ہے تو یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہے، پیپر پوائنٹ ویس امپورٹنٹ ہے، اور یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کہلائے گا۔ اس کیس میں نا تھراپسٹ کو نا بعد میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشنز نے بھی پکڑ لیا تھا، اور اس کو نا فائن اور پروسیکیوشنز کا جو ہے وہ بھی سامنا کرنا پڑ گیا تھا اس کیس میں۔ اوکے، مزید اس والے پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جو معلومات تھراپسٹ کو ملتی ہے وہ ان کلائنٹس کی نا مینٹل ہیلتھ یا ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ ایسے کیسز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں تھراپسٹ کو پرسنل سکلز یا جنرل لائف سے ریلیٹڈ معلومات ملتی ہے جو ان کو کسی فائدے میں نہیں ڈالتی، مطلب کہ تھراپسٹ کو کسی بھی فائدے میں نہیں ڈالتی، یا پھر جو معلومات سب کو کسی نہ کسی طریقے سے مل سکتی ہے نا، جیسے کہ اگر کلائنٹس اپنے میکینکس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں ان ریلائبل ہے، مطلب کہ اتنا صحیح نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، تو تھراپسٹ نا اپنے مطلب کہ اگر کلائنٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو میکینک ہے وہ اتنا قابل اعتبار شخص نہیں ہے، تو تھراپسٹ اس انفارمیشن کو نا اپنے پرسنل ڈیسیشنز کے لیے یوز کر سکتا ہے، لیکن یہ ایتھیکل مس کنڈکٹ نہیں کہلاتا۔ اوکے، مطلب یہ کہ اگر میں جاؤں، مجھے پتہ ہے کلائنٹ نے بتا دیا ہے، اچھا وہ آپ اس میکینک سے گاڑی صحیح کراتے ہیں، وہ تو صحیح نہیں ہے، وہ قابل اعتبار بندہ نہیں ہے۔ اب کلائنٹ نے مجھے بتا دیا، اچھا وہ قابل اعتبار بندہ نہیں ہے، اب مجھے تو پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کے منہ پہ تو نہیں جا کے کہوں گا جو میکینک ہے بندہ جس سے میں بھی گاڑی صحیح کراتا رہوں، تو پھر کیا ہے کہ میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ اپنا پرسنل ڈیسیشن لوں گا کہ نہیں، میں نے اب اس سے گاڑی صحیح نہیں کروانی، میں کہیں اور سے صحیح کرواؤں گا، تو یہ ایتھیکلی مس کنڈکٹ نہیں کہلائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے لیے ہی وہ انفارمیشن استعمال کر رہا ہوں اپنی بھلائی کے لیے، تاکہ مجھے ٹھونگا نہ لگ جائے۔ اوکے، کانفیڈینشیل میٹیریلز ان ٹیچنگ، اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ اب ہم نا بات کرتے ہیں کانفیڈینشیل میٹیریلز کے بارے میں جو ٹیچنگ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اگر تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹس کی سینسیٹیو معلومات ٹیچنگ پرپز کے لیے یوز کرنی ہو تو ان کو نا کلائنٹ سے انفارمڈ کنسنٹ لینی چاہیے، مطلب کلائنٹ یا کلائنٹ کا لیگل گارڈین کو نا اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پرسنل معلومات ٹیچنگ کے لیے یوز ہوگی۔ اوکے، ٹیچنگ مٹیریل میں کنسنٹ کون کون سے ہونے چاہیے؟ جب بھی کوئی سینسیٹیو مٹیریل جیسے کہ کیس سمریز، ویڈیو ٹیپس یا آڈیو ٹیپس یوز کی جاتی ہے تو کلائنٹ کی نا کنسنٹ ضروری ہوتی ہے، اور یہ نا اسپیشلی ضروری ہوتا ہے مطلب کہ کب ضروری ہوتا ہے؟ جب مٹیریل میں ایسی ڈیٹیلز ہو جس سے دیکھ کر کلائنٹ جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اگر مٹیریل کو اس طریقے سے ڈسگیوش کیا جائے کہ کلائنٹ جو ہے وہ پہچان جو ہے کلائنٹ کے لیے پہچان مشکل ہو تو شاید نہ کنسنٹ کی ضرورت نہ ہو۔ مزید دوسرے پوائنٹ میں مطلب کہ آپ کو مزید بتایا گیا ہے اس میں
کہ اگر مٹیریل کو اس طرح ڈسیوز کیا گیا ہو کہ کلائنٹ کی پہچان مشکل ہو تو پھر کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، ڈسیوز سے مراد یہ کہ دھندلاہٹ، ٹھیک ہے، دھندلا پن، تو واضح نہ ہونا، غیر واضح. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نا اپنے کولیگ سے ریویو کروائیں تاکہ نا کوئی آئیڈینٹیفائی فیکٹ ایکسیڈنٹلی نہ چلا جائے. اگر کوئی آئیڈینٹیفائنگ ڈیٹیل ہو جو کلائنٹ کی پہچان میں مدد کرے تو اسے نہ ہٹا دینا چاہیے. اوکے، مزید ایتھیکل گائیڈ لائنس بھی آپ کو دی گئی ہے ایٹ دی لاسٹ اس میں. تو ایتھیکل گائیڈ لائنس آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے دی گئی ہیں اوورال کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو کہ کوئی آئیڈینٹیفائنگ ڈیٹیل چلی گئی ہے، اگر آئیڈینٹیفائنگ کوئی ڈیٹیل چلی گئی ہے تو نا آپ کو اپنے کولیگ سے نا چیک کروانا چاہیے. آپ کو نا ایسے فیکٹس کو ہٹا دینا چاہیے جو کلائنٹ کی پہچان میں نا مدد کرتے ہیں، لیکن وہ میٹیریل کو نا سمجھنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان مٹیریل کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا. کانفیڈینشیل مٹیریلس ان ریسرچ میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ نمبر 1 پہ کہ ریسرچ میں نا کانفیڈینشیل مٹیریل کے بارے میں بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں نا تو ہم اپنے کلائنٹس کی معلومات کو نا کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اس پر دھیان دینا پڑتا ہے ان دا اسٹارٹڈ. کانفیڈینشیل ڈیٹا کا کوئی جو ہے نا کانفیڈینشیل ڈیٹا کا نا کوئی جو ہے نا وہ ایکسپلوژن نہ ہو. مطلب یہ کہ سب کانفیڈینشیل معلومات اتنی خطرناک نہیں ہوتی. کبھی کبھی نا اگر سینسیٹیو یا کانفیڈینشیل ریسرچ ڈیٹا کو ریویل کیا جائے تو اس سے نا بہت فائدہ ہو سکتا ہے سوسائٹی کو. مثال کے طور پر اگر آرتھرائٹس کے میڈیکیشنز کے لانگ ٹرم یوز اور ان کی ہیلتھ پر اثرات کی اسٹڈی کی جا رہی ہو نا تو جو فائنڈنگز آتی ہیں نا وہ بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. لیکن یہ معلومات شاید تب پبلک نہیں ہوتی جب تک وہ اسٹڈی پوری نہ ہو جائے، اور اس کے لیے پہلے سے کانفیڈینشیلٹی کا جو ہے نا وہ وعدہ کیا جاتا ہے کلائنٹ سے بھی. اور پھر آپ کو مزید اس میں بتایا گیا کہ ٹریک کرنا اور رسک کی جو ہے نا وہ توقع بھی رکھنی چاہیے. مثلا یہ کہ اگر کوئی ریسرچر کسی لانگ ٹرم رسک کو سمجھنا چاہتا ہے، جیسے کہ آرٹریز کے دواؤں کا لمبی مدت تک یوز کرنے سے ہیلتھ پر کیا اثر پڑتا ہے، تو اسے نا کلائنٹس کی معلومات کو ٹریک کرنا پڑتا ہے. اور یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر معلومات کو کیئرلیس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو یہ تھراپسٹ اور کلائنٹ دونوں کے لیے نا مشکلات کریٹ کر سکتا ہے. کبھی کبھی نا نیوٹرلسٹک اسٹڈی کے ڈیٹا بھی نا لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر نیچرلسٹک اسٹڈی کا ڈیٹا بھی، نیوٹرلسٹک میں نے کہا دیا، نیچرلسٹک اسٹڈی کا ڈیٹا بھی نا لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کرائم کی اسٹڈی ہو رہی ہے اور اس میں نا کرائم کی معلومات پولیس کو دی جائے تو ریسرچر کو نا ریلیشن شپ کا رسک ہو سکتا ہے. اوکے، اب مزید آپ نیچے آتے ہیں یوز آف کانفیڈینشیل مٹیریل کی طرف. تو اگر تھراپسٹ اپنے کلائنٹس کے کیس اسٹڈی کو ٹیچنگ، ریسرچ یا کوئی اور ڈاکومنٹیشنز کے لیے یوز کرتا ہے جو جنرل پبلک کو دکھائی جانی ہو تو انہیں نا کچھ گائیڈ لائنس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے. اور یہ گائیڈ لائنس یہ انشور کرتی ہیں کہ کسی بھی کلائنٹ کا نا پرسنل انفارمیشن ریویل نہ ہو. کچھ آئیڈینٹیفائز ہیں جو ریموو یا آلٹر کر دی جاتی ہیں جب مٹیریل کو پبلک کے لیے ریلیز یا ڈسکس کیا جاتا ہے، جیسے کہ نیم. نمبر 2 پہ ہے چھوٹی جیوگرافک سب ڈیویژنز، مطلب کہ جیسے سٹی یا لوکیلٹی کا نام لیکن زپ کوڈ کے پہلے 3 ڈیجٹس یوز کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈیٹس، مطلب کہ صرف ایئرس کا مینشن ہو سکتا ہے کسی بھی اور ڈیٹ کا نہیں، اسپیسیفک ڈیٹ کا نہیں، مطلب ایئر کا مینشن ہو سکتا ہے. ٹیلی فون میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون فیکس، سوشل سیکیورٹی نمبرز یعنی کہ کوئی بھی پرسنل آئی ڈی نمبرز وغیرہ یوز ہو سکتا ہے. ای میل ایڈریس URL IP ایڈریس بھی یوز ہو سکتا ہے.
اور پھر ہے بایومیٹرک آئیڈینٹیفائرس، مطلب کہ جیسے کہ فنگر پرنٹس یا وائس پرنٹس، اور اس کے بعد ہے فل فیس فوٹوگرافک امیجز، مطلب یہ کہ آئیڈینٹیفیبل امیجز وہ یوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہے کوئی بھی یونیک آئیڈینٹیفائنگ نمبرز، کریکٹرسٹکس یا کوڈ وغیرہ یوز ہو سکتا ہے. اوکے، کلائنٹ کو نا ریکارڈ کے چینجز کے بارے میں نا انفارم کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. مطلب کہ کلائنٹ کے ریکارڈز کو اگر چینج کیا جائے تو وہ بھی اس کلائنٹس کو انفارم کرنا لازمی ہے، کیونکہ کچھ اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اگر لیگل یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں تو سائیکولوجسٹ کو نا اپنے کلائنٹس کو ان کے ریکارڈز میں نہ ہونے والے چینجز کے بارے میں نا انفارم کرنا پڑتا ہے، اور یہ ان کو نا نوٹیفائی کرنا ضروری ہے. مطلب کہ تھراپسٹ کو نوٹیفائی کرنا ضروری اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ان کے ڈیٹا کسی اور پرپز کے لیے یوز ہو یا کسٹڈی میں چینج نہ آئے. سپوز اگر کورٹ کا آرڈر آ گیا تو اگر ڈیٹا تھراپسٹ نے چینج کیا اور کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں، کلائنٹ اگر کورٹ میں حاضر ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کلائنٹ کہے گا منو تو پتہ ہی نہیں سی ہے، تھراپسٹ نے ڈیٹا چینج کرتا ہے، مس لیڈ کرتا ہے، مجھے اس نے جو ہے وہ بتایا نہیں. اس لیے کلائنٹ کو بھی انفارم لازمی کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ ٹیسٹیمونی بھی بن کر آتا ہے کورٹ میں، یا تھراپسٹ بھی اگر ٹیسٹیمونی بن کر آتا ہے کورٹ میں، تو مکمل جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ ہو کورٹ میں بھی. اوورآل ان دا اسٹارٹڈ آپ کو اب اس لیسن کا اب اوور ویو دوں گا. اوور ویو دینے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹس سے جن اسٹوڈنٹس نے مکمل لیکچرز کی سیریز واچ آؤٹ کر لیا ہے یا بیچ میں لیکچر سکپ کیے ہیں، اور لیکچر سکپ کرنے پر بھی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر آپ انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو کیا بات ہے آپ اسٹوڈنٹس کی. تو کیونکہ انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل میں نے جو ہے وہ ماڈرن اور اسلامک سائیکولوجی کے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو کوریلیٹ کر کے بتایا ہے کہ اسلامک سائیکولوجی ہی جو ہے وہ گریٹ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل میں کہ کس طرح سے اسلامک سائیکولوجی ہمیں اچھا بنا سکتی ہے لائف ٹائم کے لیے بھی اور ان دا آفٹر ڈے آف دی ججمنٹ میں بھی. اور لازمی طور پر سبسکرائب کریں. اسی ویڈیو کی ڈسکرپشنز میں انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل پاورڈ بائی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کا لنک مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو آئی بٹن پہ پریس کرنے پر جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو شو ہو رہا ہے آپ کو لنک مل جائے گا انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کا. اب اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے اوورآل؟ سب سے پہلے ہے ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف کانفیڈینشیل انفارمیشن میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں تو کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر پوچھ لیں تو یہ ریڈ کلر کی جو لائن ہے اس کو آپ بس یاد رکھ لیجئے گا. فردر یہ ہے کہ اس میں جو ایگزامپلس ہے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر تھراپسٹ اگر کوئی ایسا کنسرن لیتا ہے، مطلب کہ اس کے پاس ایسی انفارمیشنز آتی ہے جو اس کے بزنس میں فائدہ دے سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر بزنس کی وائلیشنز ہوتی ہے کل کو تو تھراپسٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ انسائڈ ٹریڈنگ جو ہے وہ کہلائے گی. لیکن یہ ہے کہ تھراپسٹ کو اگر نقصان پہنچ جائے تو یہ ہے کہ وہ کلائنٹ کو بیچ میں انوالو نہ کرے. تو کچھ ایسے رازداری والے معاملات ہوتے ہیں جو کلائنٹ سے اگر انفارمیشن مل جاتی ہیں، جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج کو لے کر تھی انفارمیشن اگر مل گئی تھی تھراپسٹ کو، اس نے بھی پیسہ انویسٹ کیا، اربوں خربوں کا مالک ہو گیا، لیکن کیا ہوا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے پکڑ لیا تھراپسٹ کو اور بعد میں بھی کہے کہ مجھے تو کلائنٹ نے بتایا تھا. ایسا یہ رول نہ ہو، نہ ہی ایسا سین ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا اسٹریٹجیز تھراپسٹ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ کسی بندے کے بارے میں بتاتا ہے یا بندی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اوورآل یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے اپنے اون ڈیسیشنز، خود کے ڈیسیشنز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تھراپسٹ اس انفارمیشنز کا استعمال کر سکتا ہے ایز اے کانفیڈینشیل بیس پر. یہ نہیں کہ کل کو اگر اس بندے کے بارے میں ڈسکلوز کر دیا جائے کہ مجھے تو وہ فلان کلائنٹ نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، ایسا سین نہ ہو. کانفیڈینشیل مٹیریل ان ٹیچنگ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ٹیچنگ میتھڈ ہے، اور ٹیچنگ میتھڈ میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ان دا اسٹارٹڈ
ایک تو کلائنٹ کی کنسرن نہ ہونے چاہیے، پہلا یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مٹیریل کو نا اس طرح سے ڈسگیوز مطلب کہ غیر واضح کیا گیا ہو کہ کلائنٹ کی پہچان جو ہے مشکل ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ٹیچنگ جو ہے نا مٹیریل کو لے کر کانفیڈینشیل لازمی ہے تھراپسٹ کے لیے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کانفیڈینشیل مٹیریل ان ریسرچ کو لے کر ظاہر سی بات ہے کہ ریسرچ کو لے کر کس طرح سے ہم انفارمیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ سب نمبر 1 پہ کہ ریسرچ میں کانفیڈینشیل مٹیریل اس طرح سے ہو کہ کانفیڈینشیل ڈیٹا کا کوئی جو ہے نا وہ ایک دم سے واضح نہ ہو. مطلب کہ اگر کوئی کانفیڈینشیل معلومات اتنی خطرناک نہ ہو کہ کبھی کبھی اگر سینسیٹیو یا کانفیڈینشیل ریسرچ ڈیٹا کو ریویل کیا جائے، واضح کیا جائے، تو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اسی طرح ٹریک کرنا اور رسک کے جو توقع اس کو بھی دیکھنا لازمی ہے، اور یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کانفیڈینشیل مٹیریل ان ریسرچ کو لے کر. یوز آف کانفیڈینشیل مٹیریل کو لے کر جو ہے وہ اس طرح سے میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتا سکتا ہوں آسان ورڈنگ میں، جو پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف یہ 2-3 پوائنٹس یاد رکھ لیجیے گا، کیونکہ نا کچھ آئیڈینٹیفائز ہوتے ہیں جو ریموو یا آلٹر کر دی جاتی ہیں. اور جب مٹیریل کو پبلک کے لیے ریلیز یا ڈسکس کیا جاتا ہے تو کون کون سے چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے ریموو کرنے کے بعد. مطلب کہ نیم بھی بدل لیا، جیوگرافک جو سب ڈویژنس بھی بدل لی، ڈیٹس وغیرہ بھی بدل لی، سب کچھ بدل کے نا پھر کیا جاتا ہے یا ریموو کر کے کیا جاتا ہے. تو ان میں سے 3-4 پوائنٹس آپ بات سے یاد رکھ لیجیے گا، پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ آپ سے گھما پھرا کے پوچھا جا سکتا ہے. اوورآل یہ تھا آپ کا لیسن کا اوور ویو. کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی سینٹینس آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کر دی جائے گی. لیکن اب میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹ سے کہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایفرٹس میں لگاتا ہوں، پلیز میرا جو 1 ملین کا جو ٹارگیٹ ہے نا سائیکولوجسٹ کمیونٹی کا جو سیٹ کیا ہوا ٹارگیٹ ہے، جو کہ 2025 کے اینڈ تک اچیو ہونا چاہیے، اس کو اچیو کرانے کے لیے آپ اسٹوڈنٹ میری سپورٹ کریں. یہ ہے تو لانگ ٹرم ٹارگیٹ ہے، لیکن ہیلے میں وسیلہ ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے جب میجورٹی کا ساتھ ہو. تو آپ فیوچر کے سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ کمیونٹی کا ہی حصہ بنیں کہ تو لازمی طور پر اس ٹارگیٹ کو اچیو کرانے کے لیے سائیکولوجسٹ کمیونٹی کا بھرپور ساتھ دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.